اس خشک سرزمین میں اونٹ صرف ایک ہی بات کے لیے مشہور تھا کہ اسے معلوم تھا کہ پانی کہاں ملے گا۔ جب دریا خشک ہو جاتے اور زمین پھٹ جاتی تو دوسرے جانور کھودنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، وہ بس اس اونٹ کو دیکھتے رہتے۔ ہر صبح سورج کے تیز ہونے سے پہلے اونٹ ریت میں کھدائی کرتا، اس کا سانس پھول جاتا، اس کے سینے میں درد ہوتا، پانی بہت آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتا جیسے کہیں پانی چھپا ہوا ہو۔ زیبرا پانی پیتا، ہرن پانی پیتا، پرندے غول کی شکل میں آتے، پانی پیتے تاکہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ کتنا تھک چکا ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اونٹ کو کھدائی کے لیے صحیح جگہ تلاش کرنے کے لیے کتنا پیدل چلنا پڑتا ہے۔ وہ صرف اس وقت آتے جب وہ پیاسے ہوتے۔ کچھ وقت کے بعد یہ ایک معمول بن گیا، وہ کہتے کہ اونٹ کھودے گا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ یہ الفاظ اونٹ کو بوجھ لگنے لگے، پھر خشک سالی مزید بڑھ گئی۔ ایک دن اونٹ کو ریت کے بہت نیچے پانی ملا، لیکن وہ زیادہ نہیں تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اونٹ کو تنگ سوراخ میں بھی گھسنا پڑا۔ اس کا جسم سخت چٹانوں سے رگڑ کھا رہا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی، وہ مشکل سے حرکت کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی تھوڑا سا پانی نکال لایا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی کھال زخمی تھی اور خون بہ رہا تھا، لیکن وہ صرف اتنا ہی پانی لا سکا تھا کہ سب کے لیے چند گھونٹ کافی ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہرن آیا، اس نے پانی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو گندا ہے، تم پہلے اس سے بہتر پانی ڈھونڈتے تھے۔ پھر لومڑی آئی، اس نے بھی پانی نہیں پیا، وہ کنویں کے گرد گھومتی رہی اور بولی کہ میں نے فلاں جگہ پر ایک اور اونٹ کو دیکھا تھا، اس نے تو صاف اور ٹھنڈا پانی نکالا تھا۔ بیل آیا تو وہ غصے میں تھا، اس نے اونٹ کو اس کنویں سے پرے دھکیل دیا جیسے اونٹ اپنے لیے کچھ اچھا چھپا رہا ہو۔ جانوروں نے پانی پیا اور چلے گئے، اونٹ وہاں تنہا کھڑا رہا، کنواں خالی تھا، اس کا جسم اب بھی درد کر رہا تھا۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے کبھی کسی نے کھدائی کرنے کو نہیں کہا، ایک بار بھی نہیں کہا، لیکن کسی نہ کسی طرح ہر ایک کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ پانی ان کا حق ہے اور کھودنا اونٹ کی ذمہ داری ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا سر جھکایا، باقی مادہ پانی سارا پیا، چھوٹا سا گھونٹ نہیں بلکہ سارا پانی پی لیا۔ پھر وہ مڑا اور صحرا کی طرف چل دیا، اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اگلی صبح جانور دوبارہ پیاسے ہو کر آئے، لیکن کنواں خشک تھا اور اونٹ جا چکا تھا۔ تم نے اس سے کیا سیکھا؟ کہ بہت سارے لوگ ہماری مدد کرنا اس لیے بند نہیں کر دیتے کہ وہ ہم سے تھک چکے ہوتے ہیں یا وہ مدد کرنے سے اکتا چکے ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم ان کی مدد کو احسان سمجھنے کی بجائے ان کی گئی مدد کو ان کی ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کہانی پر غور کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ ہر وہ شخص جس نے آپ کی کسی طرح بھی مدد کی، اس کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔